السلام علیکم میرے ویورز، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سٹوریز۔ قرآن میں بہت سارے انبیاء کے سٹوریز جس کے پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم پہلے نبی آدم علیہ السلام کے بارے میں جانیں اور ان کی سٹوری سے ہم کو کیا سیکھ ملے گی جس سے ہم اپنی لائف بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 30 میں فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، انہوں نے عرض کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون رازی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں اے آدم ان چیزوں کے نام سے آگاہ کرو۔ بس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 12 میں فرماتے ہیں اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوا بس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، بس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل لوگوں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت جس دن لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر ارشاد باری ہوا او ابلیس تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ اس کے بعد کا واقعہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اس واقعہ سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، اور ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ ابلیس ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنے سے اور صراط المستقیم پر چلنے سے روکے گا۔ اللہ ہم سب کو ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔